عزیزان محترم، درگاہ علمدار لندن سے یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی محفل ہے۔ اللہ درگاہ علمدار جو یہ انجمن ہے، جنہوں نے یہ مولا عباس کے نام کی درگاہ بنائی ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی دے۔ اور آج کے جو اسپانسر ہیں برادر عزیز جناب عدنان عباس صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ 45 منٹس کی یہ محفل ہے، شعراء کرام نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس پرسنالٹی یا اس ہستی کی ولادت کی محفل ہے کہ جو شریکت الحسین ہے، جو شریک کار حسین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی مشہور حدیث حسین منی وانا من الحسین سے کیا، جان بوجھ کے کیا کہ مولا حسین اور شہزادی زینب یہ دو ایسی پرسنالٹیز ہیں اسلام میں کہ اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تو یہ دو پرسنالٹیز اور چوتھے امام کا صدقہ ہے کہ ان کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے 61 ہجری میں اسلام کو زندگی دے دی، اسلام کو ایک لائف دے دی۔ اگر یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہوتی اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ مجھے آج بی بی کے اوپر بولنا ہے۔ درگاہ علمدار کی اس محفل میں کہ شہزادی زینب، تھوڑا سا میں ہسٹری پہلے بتاؤں گا۔ بی بی کی ولادت مدینہ منورہ کی ہے اور مولا حسن مولا حسین کے بعد امام علی علیہ السلام اور شہزادی کونین کے گھر میں یہ ایک عجیب خوشی آئی تھی بیٹی کی۔ شہزادی زینب کی ولادت ہوئی 4 ہجری، روایتوں میں اختلاف ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ 1 شعبان کی تاریخ تھی، 4 ہجری تھی جب بی بی کی ولادت ہوئی۔ اور آپ کی مادر گرامی سب جانتے ہیں، مادر حسنین بنت رسول، the only daughter of prophet، اور آپ کے بابا کائنات کے مالک ابو الائمہ سر ابراہیم، انبیاء کے علوم کا وارث، زبور کا دریا، انجیل کا ایلیا، امام محشر، ساقی کوثر، قسیم نار و جنہ، دین کا سردار، متقین کا امام، نیک اماموں کا باپ، شوہر بطول، اسلام کا عمود، اسلام کا ستون، جنت کا آراستہ کرنے والا زیور، جبرائیل کا دوست، میکائیل کا ہمنشین، جس کے لیے اللہ کے رسول نے جو رسول کی دوش پہ سوار ہوا، جو رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہوا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے لیے رسول نے کہا، جو بستر رسول پہ سویا، اس علی کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ اور شہزادی زینب کی جب ولادت ہوئی، مصائب کا حصہ میں چھوڑا اس لیے کہ بی بی کی ولادت کی محفل ہے، تو بی بی کی ولادت ہوئی، اتنی خوشی منائی گئی کہ دین کی محافظ دنیا میں آ گئی۔ میں نے بہت بڑا جملہ بتا، دین کو پروٹیکٹ کرنے والی دنیا میں آ گئی۔ یہ لڑکی ہمیشہ رحمت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے گھر میں رحمت بھیج دی۔ آپ سوچو، جو کائنات کا مشکل کشا ہے اس کی مشکل کشا بن کے آئی تھی، رحمت خدا بن کر آئی تھی۔ میری شہزادی بی بی مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بی بی زینب آ گئی۔ اللہ کے رسول آئے، اپنی بڑی نواسی کو آغوش میں لیا، اپنی زبان منہ میں دیا اور کہا کہ اللہ نے ان کا نام زینب رکھا ہے۔ زینب کے معنی یہ زین ابیہ، یہ باپ کی زینت بن کر آئی تھی۔
علی جیسے امام کی، علی جیسے باپ کی، کہ جو علی اس امام کا نام آپ جانتے، اس کی زینت بن کر، جو کائنات کی زینت کا نام علی ہے، عالمین کی زینت کا نام علی ہے، اس کی زینت بن کر بی بی زینب آئی۔ مولا علی، آج اگر مولا کا نام کہیں آ جائے، جس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، وہ بی بی زینب کے بابا ہیں۔ وہ بی بی زینب علی کے لیے زینت بن کر آئی تھی۔ ذہن ابیہ آپ کا نام رکھا گیا۔ پھر ایک اور آپ کی صاحبزادی تھی، شہزادی ام کلثوم۔ لاکھوں سلام ان چاروں مولا کے بچوں پہ، بیوی کے بچوں پر۔ اور شہزادی ام کلثوم کے بارے میں کہ وہ 8 ہجری یا 9 ہجری میں پیدا ہوئی۔ تو آج پہلی شعبان، شعبان کا مہینے کا آغاز، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ رجب گزر گیا، رجب ایک نہر تھی، ایک ریور ہے جو جنت میں اللہ نے رکھی۔ جو بھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اس کو وہاں جنت کا میں نہر کا پانی پی سکتا ہے۔ بہت بڑی بات تھی رجب کا مہینہ۔ اللہ رجب میں جو بھی آپ نے اعمال کیے اللہ اس کو قبول کرے۔ اب وہ مہینہ شروع ہو گیا کہ جس منتھ کو اللہ کے رسول سے نسبت دی گئی۔ اللہ کا رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، کہ جس میں پہلی شعبان سے لے کے 15 شعبان تک، 7 شعبان تک سارے کربلا والوں کی ولادت ہے۔ عجیب برکتوں والا مہینہ۔ آج پہلی شعبان در الحمدہ لندن میں یہ جشن ہو رہا، اور 3 شعبان میرا مولا حسین ہے، 4 شعبان میرا مولا عباس ہے، 5 شعبان چوتھا امام ہے۔ چوتھے امام کی 2 روایت ہے، ایک 15 جمادی الاول بھی ہے اور 5 شعبان بھی ہے۔ 6 شعبان شہزادہ علی اکبر ہے، 7 شعبان شہزادہ قاسم ہے۔ پورے کربلا والوں کی ولادت سلسلہ ہے پورا۔ اور پھر 15 شعبان وارث کربلا، خون حسین کا، کربلا والوں کے خون کا بدلہ لینے والے کی ولادت، ہمارا زندہ امام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، پہلے میں فضیلت بتا دوں مہینے کی، کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، چلتے پھرتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحمت آئے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا مہینہ، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور کثرت کے ساتھ صلوات پڑھو۔ کچھ نہیں کرتے آپ، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، ٹیوب میں جا رہے، خالی بیٹھے ہوئے، عورت کھانا بنا رہی، صرف صلوات پڑھتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اتنی آپ یقین کرو کہ شعبان میں اگر تم نے یہ اعمال کیے، میں اعمال تو بالکل سرسری بتا رہا ہوں، تو اس میں تمہارے رزق کے دروازے، جو بھی تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، استغفار سے، سوری بولنے سے، یو کین سے ان انگلش کہ اللہ آئی ایم سوری، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، اور صلوات پڑھے۔ اگر آپ وضو سے نہیں بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں، بغیر وضو کے بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھو، وضو سے رہے تو بہت اچھی بات ہے، اٹس ویری گڈ، لیکن اگر وضو سے نہیں بھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ رخ کھڑے رہ کے پڑھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے پڑھو، آپ پڑھتے رہو بس۔ آپ دیکھنا شعبان کی جو برکتیں، پہلی شعبان، تم سوچو کہ شہزادی زینب کے نام پہ اگر کوئی مانگے، بی بی زینب سے کوئی مانگے، پہاڑ ماؤنٹین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اتنا بڑا واسطہ ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ امیجن دا بلیسنگ آف بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بلیسنگ آف شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا۔ معصومین کی نگاہ میں 14 معصومین کی نگاہ، میرے ایک جملہ غور سے سنو، 14 معصومین جو سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کا، رب فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت۔ نبی آدم کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے چند کلمات کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو کہا وہ میرا نام تھا، میری بھائی علی کا نام تھا، میری بیٹی فاطمہ کا نام تھا، میرے دونوں بچے حسن اور حسین۔
ضروریت امام حسین. 14 معصومین کے واسطے سے نبیوں کی دعا قبول ہو رہی. اگر ان 14 معصومین کو کوئی بی بی زینب کا واسطہ دے, کوئی میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ, آپ یقین کرو میرے ذہن میں اتنے واقعات آ رہے, لیکن مصائب کے ہیں اس لیے میں نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا علمدار عباس کی اس محفل میں کہ پلیز آپ, اس سے اچھا اور موقع نہیں ملے گا 1 سال تک. اب یہ شعبان پلٹ کر آئے گا نیکسٹ ایئر, تمہارے گناہوں کی بخشش, جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آئے گی, رحمت آ جائے گی تو تمہارے گھر کے سارے ایشو, ہسبینڈ وائف کے پرابلمز ہیں, شہزادی زینب اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری ہیپی میرڈ لائف کر دے. کر کے تو دیکھو, اولاد نہیں ہے تو شہزادی زینب کے دونوں بچے جناب اون و محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو. یہ اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تم کو اولاد دے. تو یہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار اینڈ صلوات کثرت سے پڑھو. اور کل پہلی شعبان ہے, پہلی شعبان, اس مہینے کا آغاز. میں سب سے بول رہا, جو بھی علمدار عباس کے میری اس محفل کو سن رہا, بی بی زینب کی ولادت بسعادت کی, کہ 100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھنا, پڑھ کے شہزادی زینب کی بارگاہ میں ان کو برتھ ڈے گفٹ دینا, سالگرہ کا تحفہ. کائنات کی مشکل کشا کی بیٹی ہے, 110 مرتبہ صلوات پڑھو, اب پڑھ کے میری بیوی کو ہدیہ کر دو, گفٹ کر دو کہ بی بی ہم آپ کے مظلوم بھائی کے عزادار ہیں, مظلوم بھائی کے ماتمدار ہیں, اور آپ اپنے بھائیوں کے نام پہ یہ تحفہ قبول کریں, اپنے بابا اور اپنی والدہ مظلوم بیوی کے نام, والدہ کے نام پہ, اپنے نانا اور نانی کے نام پہ, دادا اور دادی کے نام پہ. اس کے بعد ایک ایک معصوم کو بی بی زینب کی ولادت کی محفل کی مبارکباد دینا, مولا کو دینا, مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دینا, اللہ کے رسول کو دینا, بی بی خدیجہ الکبریٰ. اتنے خزانے کھل جائیں گے آپ کے لیے, میں یوں ہی باتیں نہیں کر رہا, اتنے خزانے, ہر طرف سے تمہارے اوپر نعمتیں آنے لگنا, ہر راستے سے تم کو ملنا. یہ وہ ہے کہ دیوار میں سے اللہ رزق دیتا, دیوار میں سے. اگر شعبان میں کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو میری خواہش ہے آپ سے کثرت سے صلوات پڑھ کر میری مظلوم شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کر 14 معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے دعا مانگو. امام زمانہ کو بولو کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ, مظلوم دادی کا واسطہ, میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ رحمت ہمارے ماں باپ پہ بھی دے, مرحومین پہ. 1000 دعائیں مانگو. اب شہزادی زینب کی زندگی کا بتاتا, یہ تو میں اعمال بتا رہا تھا, ہر آدمی کرے. اور بیوی کی زیارت پڑھو, بیوی کی زیارت پڑھنا. اس کے بعد شہزادی کی چھوٹی سی جو زیارت ہے وہ زیارت پڑھو بیوی کی. سب کو مبارکباد دو. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, ان کے شوہر کو ضرور دینا, ان کے بچوں کو ضرور دینا, ماں کا. آپ سوچو معصوم بچے ہیں شہزادے اون و محمد. آپ جب بچوں کو بولیں گے کہ آپ کی ماں کی سالگرہ ہے, آپ کی ماں کی برتھ ڈے ہے, اپنی مظلوم ماں کے نام پہ ہماری یہ دعا قبول کرو. آپ سوچو, اپنے ماموں کو بول کے کروا دو, اپنے نانا کو بول کے کروا دو, اپنے دادا کو بول کے کروا دو, اپنی نانی مظلوم بی بی زہرا کو بول کے میرا یہ کام کروا دو. کیا یہ اون و محمد آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو وہی کہتا, مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اتنے بڑے واسطے ہمارے پاس ہیں, اتنی بڑی پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں. کووڈ سے بچنا ہے, لندن کے حالات, رسک ہے, بیماریوں سے بچنا ہے, پریشانیوں سے بچنا ہے. اور صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنا, اپنے سارے مرحومین کے لیے دعا کرو. اور یہ دعا کرو, یہ شریکت الحسین ہے, شریکت الحسین, شریک کار حسین. پورا کربلا کا جو مقصد تھا, اس مقصد کو بی بی زینب نے تکمیل تک پہنچایا. مدینے سے کربلا تک, مدینہ منورہ سے کربلا تک, یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے. اور کربلا مولا سے کوفہ و شام تک
یہ مظلوم بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن، کہ اگر یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہوتی، میری شہزادی اور چوتھا امام نہیں ہوتا، تو مقصد حسین دفن ہو جاتا۔ کربلا کا اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا مولا حسین کا سیکریفائس دفن ہو جاتا، دنیا کو پتا نہیں چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ جیسے یزید چاہ رہا تھا وہی ہوتا، لیکن بی بی نے، علی کی شیر دل بیٹی نے، عباس کی شیر دل بہن نے یزید کے مقصد کو پامال کر دیا۔ یزید کا جو مشن تھا اس کو رانگ دیا، ریس کر دیا، اور حسین کے مشن کو نافذ کر دیا۔ اس بی بی کی ولادت ہے، بی بی کی ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں۔ آپ ریز ہوئی، آپ کا براٹ اپ اللہ کے رسول کی آغوش میں، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آغوش میں میری شہزادی زینب پرورش پائی۔ سوچو اس آغوش میں پرورش پانا، اللہ کے رسول کی آغوش، میرے مولا کی آغوش، میری مظلوم شہزادی سلام اللہ علیہا کی آغوش، بھائی ایسے جو سیدہ شباب اہل جنہ، باپ جو ساقی کوثر ہے، ماں جو خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، نانا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اتنے رشتوں کے درمیان میں میری شہزادی زینب ریز ہوئی، اور نانا کے بعد، ماں کے بعد، میرا مولا اپنی اس بیٹی کو ریس کرنے میں، دیکھیں ضرورت نہیں ہے ریس کرنے کی، لیکن ظاہری طور پہ بولا، مولا حسن مولا حسین جیسے بھائی ساتھ ساتھ ہیں، مولا عباس جیسا بھائی جو وفاؤں کا پیغمبر ہے، اللہ اکبر۔ مولا عباس کے بارے میں ایک جملہ سن لے بس خالی، اس لیے کہ یہ امام بارگاہ مولا عباس کے نام سے، تو اسی لیے میں بتا، یہ جو امام بارگاہ کے جو پوری انتظامیہ، ان کو ضرور سپورٹ کرے آپ، ان کو ضرور ان کے مقصد میں کامیابی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لندن میں مولا عباس کے نام کا ایک امام بارگاہ کھل گیا، کووڈ کی وجہ سے بڑے بڑے کام ہو گئے اچھے، کہ نئے نئے امام بارگاہ کھل گئے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ عارف بھائی اور ان کی پوری انٹائر ٹیم کو سلامت رکھے، اور ان کے مقصد میں ان کو کامیابی دے۔ تو مولا عباس کے نام کا یہ عزاخانہ ہے، جتنا ہو سکے اس کو سپورٹ کرو، اس لیے کہ جس بستی میں، جس ایریے میں امام بارگاہ بنتا ہے، وہ ایریے کا ٹوٹل پروٹیکشن ہو جاتا ہے، ایک رحمت وہاں آ جاتی ہے، اور تمہاری عزت ہے، لندن والوں کی عزت ہے امام بارگاہ۔ میرے لیے میں بہت خوش ہوا جب عارف بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے امام بارگاہ کی اوپننگ کی ہے۔ مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی پوری انٹائر ٹیم کو، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، ان کی انٹائر ٹیم کو سلامت رکھے کہ انہوں نے بہترین کام کیا۔ کہ مولا عباس، تو مولا عباس شہزادی زینب کے لیے کیا تھے؟ پلیز جملہ میرا غور سے سننا۔ مولا عباس جو وفاؤں کا پیغمبر، وہ عباس جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا، کتنی بڑی بات ہے، علی جیسے بندے کی خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا۔ مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا، تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی اور حسین نے خاموش کر دیا۔ دوستو، بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے۔ عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا وہ حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا، فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی، حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے دنیا میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تک کہ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے۔ وہ عباس شہزادی زینب کے لیے کیا تھے؟ یہ بات میرے مولا عباس کی بات کی،
مولا عباس کے بعد اس لیے میں نے مولا عباس کا ذکر کیا کہ یہ امام بارگاہ مولا عباس کے نام کی. مولا عباس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں کی طرح احترام کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں کی طرح احترام, ایسا احترام کرتے تھے جیسے ماں کا احترام. کبھی بھی میری شہزادی کے سامنے جب آ کے بیٹھتے تھے تو سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے ماں کے سامنے سے, اور جب بھی بی بی بلاتی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیتے اور بیوی کے سامنے آ کے سر جھکا دیتے اور بولتے میری شہزادی آپ حکم کرو. کبھی پوری زندگی عباس نے نہ حسین کو, مولا حسن تو بڑے, مولا تو بڑے, شہزادی زینب اور مولا حسین کو کبھی نو نہیں کہا کسی معاملے میں. یہ اس پرسنالٹی کا نام عباس ہے کہ جو بی بی زینب کو ماں کی طرح احترام کر رہا. بی بی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی 11 ہجری کو, نانا کی شہادت اور ماں کی مظلوم ماں ظلم عظیم سے میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہماری مظلوم شہزادی ظلم عظیم سے شہید ہو گئی. اس کے بعد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا 24 برس تک اپنے بابا کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہی. اسی دوران آپ کا نکاح آپ کے فرسٹ کزن چچا زاد بھائی, یہ بھی ایک مجھے میسج دینا یو کے والوں کو, ان لڑکیوں کو دینا ہے کہ جس کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا. یاد رکھو یہ یورپ امریکہ میں ویسٹ میں, میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ویسٹ میں یہ ایک تصور ہے کہ کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا. یہ بالکل غلط ہے, ایبسلیوٹلی غلط ہے. اسلام, ایک چیز یاد رکھو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اگر اسلام کوئی چیز کو حلال کرتا ہے, پرمٹ کرتا ہے, تو اس میں سوائے فائدے کے بینیفٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے, یہ تمہارا بلیو ہونا چاہیے. یہ مت بولو کہ جو اولاد ہوگی وہ ڈسیبل ہوگی, ہینڈی کیپ ہوگی. نو, بالکل غلط ہے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ کزنز کے ساتھ شادی کرو گے تو جو تمہاری جنریشن چلے گا, جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ اولاد ہوگی وہ ڈسیبل ہو جائے گی. نہیں, اسلام اگر پرمیشن دے رہا, اللہ اگر کسی چیز کو حلال کر رہا, حلال جملے میں غور سے سنو, حلال محمدی قیامت تک حلال ہے, حرام محمدی قیامت تک حرام ہے. بس یہ تمہارا بلیو ہونا چاہیے. اس سے بڑا اگزامپل اور کا کیا ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, دونوں بیٹیوں کی شادی امام علی جیسا امام اپنی بچیوں کی شادی اپنے بڑے بھائی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے 2 بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا, اور جناب عبداللہ کے چھوٹے بھائی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب اسلام کے ینگسٹ سن جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے اپنی چھوٹی صاحبزادی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا. فرسٹ کزن کے ساتھ میری شہزادی کا نکاح ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ. بہت ہی کیسے ہوں گے جو شہزادی زینب کے شوہر آج 1 شعبان کو بی بی زینب کی ولادت کی مبارکباد جناب عبداللہ کو بھی دینا, ان کو بھی صلوات کا ہدیہ پڑھ کے پیش کر, اور بولو کہ آپ اپنی مظلوم بیوی, اپنی مظلوم وائف شہزادی زینب کی مبارکباد دیتا ہوں, ان کو بول کے میرا یہ کام کرا دو. آپ کر کے دیکھو یار, جتنے راستے تم ڈھونڈ سکتے ہو راستے ڈھونڈو اور اپنے کام کروا دو. اگر تمہاری دعا اگر 1 شعبان کو قبول نہ ہو, 1 شعبان کو اگر رحمت نہیں آئے, تو پھر کب آئے گی؟ آپ ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد.